لہٰذا آپ حضرات جو سوالات ہیں وہ پہنچا دیں، میں انشاءاللہ سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ کیا اگر 5 سال کا بچہ ماں باپ کے ساتھ حج پہ جا رہا ہو تو کیا اس پر بھی احرام باندھنا ضروری ہے اور اس پر بھی احرام کی پابندیاں واجب ہیں؟ دیکھیے بھائی، بچہ جو ہے اگر اس کا ثواب آپ نے لینا ہے تو اسے احرام بندھوائیں گے، اس کی نیت بھی کریں گے اور احرام بھی بندھوائیں گے۔ احرام کی پابندیاں بچے پر واجب نہیں ہیں، اگر وہ خلاف ورزی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ کو بچے کا بھی ثواب مل جائے گا حج کرنے کا، اپنا بھی ثواب مل جائے گا۔ جھوٹا، ہاں جھوٹا احرام ہے، چھوٹا نہیں ہے، جھوٹا ہے تو جھوٹا بھی احرام باندھنا جائز نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے تو جھوٹا بھی نہیں ہے۔ احرام سے پہلے غسل میں صابن یوز کر سکتے ہیں، شیمپو بالکل کر سکتے ہیں، میں نے بتایا تھا احرام شروع ہونے سے پہلے جب احرام آپ نے لبیک پڑھ لی اب اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ اگر احرام کے دوران نقاب نہ لیں تو کیا حکم ہے؟ میں نے بتا دیا، جو بڑی عمر کی ہیں وہ نہ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری خواتین کو لینا چاہیے تاکہ کسی دوسرے کی نظر خراب ہوگی تو گناہگار یہ ہوگی۔ حج کے دنوں میں احرام کے دوران پانی سے غسل کر سکتے ہیں، اگر تو میل کچیل اتارنے کی نیت سے غسل نہیں کر سکتے، ہاں گرمی زیادہ لگی ہے آپ پانی ڈال سکتے ہیں، بغیر صابن شیمپو کے غسل لے سکتے ہیں۔ کیا مدینہ جا کر عمرہ کے لیے الوداعی طواف کے لیے پھر مکہ آنا پڑے گا؟ نہیں، ایک دفعہ حاجی نے مکے جانا ہے، ایک دفعہ مدینے جانا ہے۔ جو مدینے جائے گا وہ آ کے حج کرے گا، حج کے بعد واپسی مکے سے ہوگی۔ جو یہاں سے جدہ جائے گا، مکہ جائے گا، انہیں مدینے جانا ہے، مدینے سے واپسی ہو جانی۔ اس لیے جس نے بھی پاکستان واپس آنے لگنا ہے تب بھی الوداعی طواف کرے گا، اور جو مدینے جائے گا وہ یہ نہیں انتظار کرے گا کہ میں مدینے سے واپس آ کے پھر الوداعی طواف کر لوں، مدینے واپس نہیں انہوں نے آنے دینا مدینے سے، اس لیے یہ کر کے جائے گا۔ حج کی قربانی اور عید کی قربانی کے بارے میں باتیں کر دیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا حج کی قربانی الگ ہے، عید کی قربانی الگ ہے۔ حج کی قربانی ہر مرد عورت نے دینی ہے، اس کے بغیر تو حج ہی نہیں، یہ تو واجب ہے۔ عید کی قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حاجی کو وہاں 15 دن اگر نہیں ملے تو عید والی قربانی واجب نہیں، شوق سے کرنا چاہے کر لے، لیکن اگر 15 سے زیادہ دن ملے ہیں تو پھر عید والی قربانی بھی واجب ہے بھائی، عید والی قربانی بھی کرنی ہے۔ ہاں عید والی قربانی چاہے پاکستان کرائے یا وہاں کرائے، لیکن حج والی وہیں حرم کی حدود میں کرنی ہے۔ دوبارہ سے زائد احباب نے اکٹھے عمرہ کیا تو کیا وہ ایک دوسرے کا حال؟ میں نے کیا جو اپنا حلق کروا چکا ہو وہ دوسرے کا کر سکتا ہے، جس نے خود احرام سے باہر نہیں آیا وہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ عورتوں کا احرام کھولنے کے لیے بال کاٹنے کی تعداد سمجھا دیں۔ عورتوں کے بال یہ دیکھیں، اگر تو عورتوں کے بال اوپر سے بھی موٹے ہیں نیچے سے بھی موٹے ہیں تو پھر تو بال ایک پورے سے تھوڑے سے زیادہ رکھ کے کاٹ دے محرم ان کا۔ اگر عورت کے بال اوپر سے موٹے لیکن نیچے سے تھوڑے ہو رہے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک پورے کے برابر کاٹ لے، پھر باقی جو بال ہوں گے ان کو انگلی کے پورے پہ لپیٹ کے پھر کاٹے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ ایسی عورت جس کے بال تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ 3 حصے کرے، جیسے گت کرنے کے لیے کرتی ہیں، تینوں کو کٹوائے، پھر احرام کھلے گا۔ عمرہ کے بعد جن عورتوں کے محرم ساتھ نہیں تو کیا وہ خود اپنے بال نہیں، وہ اپنی دوسری عورت سے کٹوا لے جسے عورت نے کٹوائے ہیں۔ مردوں کا احرام کی نیچے چادر کا طریقہ دوبارہ بتا دیں۔ ایک گانٹھ کی طرح بالکل آپ نے جیسے دھوتی پہنتے ہیں، دونوں کنارے پکڑ کے پہلے ایک بغل میں دبا لو، دوسرے کو کنارے سے چونے ڈالو، پھر پہلے والے کو ڈالو، دایاں بائیں کر لو، بایاں دائیں کر لو اور ایسے کر کے اڑیس لو۔ آسان ترین طریقہ ہے۔ جوتے کے بیگ کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں۔ نماز ادا کرتے وقت جوتے کا بیگ کا کیا کرنا ہے؟ نماز کے وقت بھی اور طواف کے وقت بھی آپ جوتا اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے اس کو لپیٹو شاپر میں، پھر اس کو بیگ میں رکھو تو جائز ہے۔ جیسے انسان کے اندر بھی تو غلادت ہی بھری ہوئی ہے،
خون بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے پاک رہنے کا حکم ہے، تو اس لیے جب آپ نے اس کو لپیٹ دیا تو اب اوپر سے پاک رہنا چاہیے. اگر اوپن رکھیں گے تو پھر بے ادبی بھی ہے اور وہ ساتھ رکھنے سے نماز بھی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ نے لپیٹ لیا تو وہ جائز ہے. مکہ مکرمہ میں چونکہ جگہ نہیں بنی ہوئی اس لیے یہ آپ نے کرنا ہے. مدینہ منورہ میں جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں آپ جو ہے وہ ریک پہ رکھیں گے. کیا ہم پہلی ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں، پہلی سے 8 تک نہیں بلکہ 7 کے اندر. 7 تک رکھنا چاہے رکھ لو، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے تو 8 سے حج شروع ہو جانا ہے. اس لیے ایسی کوئی عبادت کرنا، بلکہ طواف بھی زیادہ نہیں کرنے، کم کرنے ہیں، تاکہ حج 5 دن کا والا جو ہے اس میں بڑی مشقت آنی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھنا چاہے. وہاں عموماً پیر اور جمعرات 2 روزے رکھتے ہیں. حرم شریف میں آپ دیکھو گے پیر کو اور جمعرات کو باقاعدہ دسترخوان بچتے ہیں افطاری کے، عام حالت میں بھی اور حج میں بھی. تو اگر کوئی رکھنا چاہے، اسے پتہ ہے میں کمزور نہیں ہوں گا، وہ رکھ لے. لیکن اگر ذرا کمزور ہونے کا اندیشہ تو اصل تو حج کرنے گئے ہو، اس لیے احتیاط کرنی ہے. ہم پاکستان میں پہلی سے 8 ذی الحجہ تک بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو کیا وہاں جا کر بھی یہی اصول لاگو ہوگا؟ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں حج کی وجہ سے، حاجی کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملتا ہے وہ حکم. ان میں سے ایک یہ ہے، یہاں حکم ہے جس نے قربانی کرنی ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، قربانی کے بعد کاٹے گا. یہ یہاں کا حکم ہے، وہاں کا حکم نہیں ہے. وہاں جس کسی نے کرنا چاہے جو وہ حج نہ کرے وہ کر دے. جس نے حج کرنا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں. اس پر پابندی کب آئے گی؟ جب اس نے احرام باندھا. احرام کب باندھنا ہے؟ 8 کو. 8 9 10 3 دن احرام باندھنا ہے. 3 دنوں میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا منع ہے. اور حاجی کو 3 دن منع ہے. اور حاجی کی وجہ سے تو باقی لوگوں کو حکم مل رہا ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے، تم نے بھی بال نہیں کاٹنے چاند نکل آنے کے بعد. اور یہ بات بڑی وائرل ہوتی ہے، وہاں پاکستان سے فون جاتے ہیں دھیان نہ رہیں چاند نظر آ گئی. اور حالانکہ 8 ذی الحجہ سے پہلے اکثر لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو عمرے کے بعد سال مڑانا ہے کہ نہیں مڑانا؟ تو حاجی کے لیے حکم نہیں ہے. حاجی کے لیے احرام کی حالت میں منع ہے، وہ چاند کو نہیں دیکھے گا. میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کی زندگی میں ان پر حج فرض بھی نہیں تھا اور انہوں نے مجھے وصیت بھی نہیں کی. میں اپنا حج کر چکا ہوں اور ابھی میں والد صاحب کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، یعنی حج بدل. تو کیا نیت کروں؟ حج بدل 2 طرح کے ہوتے ہیں. اگر والد صاحب نے نصیحت کی ہوتی، پیسے دیے ہوتے اور کہا ہوتا کہ میرا حج کر، پھر حج بدل ایسا ہونا تھا کہ احرام باندھنا ہے، ان کا نام لینا ہے، میں فلانے کا احرام باندھ رہا ہوں، پھر طواف زیارت کرتے ہوئے ان کا نام لینا ہے، قربانی بھی ان کی طرف سے، ہر چیز ان کی طرف سے. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی، ان پر حج فرض بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا بھی نہیں تھا، آپ اپنا حج کر چکے ہو، اب جو نفلی حج کر رہے ہو اس حج کا ثواب پہنچانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں ان کی نیتیں نہیں کرنی، اپنی نیتیں کرنی ہیں. سب جگہ اپنی. میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر دے. میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان. سارا حج کر کے پھر کہنا یا اللہ اس حج کا ثواب جو تو نے مجھے دیا میری طرف سے میرے ابا جی کو دے دے. پھر اس کا یہ طریقہ ہوگا. ناپاکی ایام کی حالت میں حج کے بعد طواف زیارت ضروری ہے. اگر فلائٹ واپسی کی جلدی ہو اور پاک نہ ہو سکتی ہو تو کیا کیا جائے؟ کسی حاجی کی واپسی کی فلائٹ کبھی چینج نہیں کرتے چاہے کچھ ہو جائے. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ایام کی وجہ سے عورت طواف زیارت نہ کر سکی ہو، وہ اپنے محرم کے ذریعے معلم کو بتائے. معلم اس کی فلائٹ لیٹ کرے گا، کیونکہ جب تک طواف زیارت نہ ہوا یہ اپنے خامد پہ حلال نہیں ہوگی. لہذا اس کو بھی، اس کے محرم کو بھی فلائٹ لیٹ کرے گا. ایک صرف کام کرنا پڑے گا آپ کو، وہ کیا؟ ان دنوں میں جتنے دن آپ کی فلائٹ لیٹ ہوئی ہے ان دنوں میں خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. وہ آپ اپنا کو ہوٹل وغیرہ لیں گے، اس کا خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی عورت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ فلائٹ نہیں لیٹ ہو رہی تو طواف زیارت کر لیا اسی حالت میں، تو 7 قربانیاں دے گی. حج ہو جائے گا لیکن 7 قربانیاں اس کو کہتے ہیں بدنا. ایک ہوتا ہے دم ہوتا ہے 1 قربانی، اور بدنا ہوتا ہے 7 قربانیاں. تو 7 قربانیاں دے گی تو اس کا حج ہوگا، ورنہ نہیں.
عمرہ کی طرح حج بھی کسی اور کا کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ تینوں دن رمی کے اوقات کیا ہیں؟ پہلے دن کی رمی کا اوقات ہے فجر کے بعد شروع کر کے 11 کی فجر تک، دوسرے اور تیسرے دن 11-12 کا وقت ہے ظہر سے لے کے اگلے دن صبح اذان تک۔ جو خواتین دوائی لے رہی ہوں وہ حج کے رکن کیے مکمل کر کے فوراً طواف وداع کر سکتی ہیں، اور باقی وقت جو کہ گزرے اس وقت نفلی طواف یا عمرہ کر سکتی ہیں، یعنی بالکل اگر وہ گولی لے رہی ہے اور وہ ایام میں نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، وہ کرے، جتنے مرضی طواف کرے، اس کے بعد بھی کر سکتی ہے۔ حالت احرام ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ حالت احرام میں نہیں کرے۔ طواف قدوم کیا ہے اور اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طواف قدوم حج تمتع میں نہیں ہوتا، طواف قدوم ہوتا ہے حج قران میں۔ جو حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھے گا وہ کرے گا طواف قدوم۔ وہ کیسے کرے گا؟ پہلے وہ عمرہ کرے گا، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا، مینا جانے سے پہلے وہ ایک طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم کی نیت سے کرے گا، حج کی صحیح کرے گا، پھر مینا جائے گا۔ اس لیے حج تمتع والے کو طواف قدوم نہیں کرنا۔ طواف میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے وہیں سے چکر شروع ہوں گے، 3 طواف کر کے اکٹھے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلی بات، اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، اگر آپ نے 4 چکر لگا لیے تھے بعد میں وضو ٹوٹا تو وضو کر کے آ کے اس چکر کو نئے سرے سے کرنا ہوگا جس چکر میں وضو ٹوٹا۔ اور اگر 3 نہیں ہوئے تھے، 4 نہیں ہوئے تھے، کہ جا کے وضو کر کے پھر نئے سرے سے طواف کرے گا۔ 3 طواف کے اکٹھے نفل اگر کوئی مجبوری ہو تو اکٹھے کر کے دونوں کو اکٹھے پڑھ سکتا ہے، مجبوری نہ ہو تو پھر ہر 7 چکروں کے بعد 2 رکعت پڑھنے چاہیے۔ احرام کے نیچے گھٹنے پر کور پہن سکتے ہیں، میں نے بتا دیا پہلے کہ نی پہ جو ہوتا ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ احرام پہننے سے پہلے پاؤڈر لگا لیں، بالکل پہلے لگانا جائز ہے، بعد میں خوشبو والی کوئی بھی چیز جائز نہیں۔ کیا 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرتے ہیں احرام کے بغیر اور ساتھ ہی صحیح بھی کرتے ہیں احرام کے بغیر؟ جی بالکل، حج میں طواف بھی صحیح بھی بغیر احرام کے ہوتا ہے، عمرے میں طواف بھی اور صحیح بھی چادروں کے ساتھ احرام کے ساتھ۔ حج میں طواف زیارت سے پہلے احرام کھول دینا ہے، طواف بھی اور صحیح بھی بغیر احرام کے ہی ہوگا۔ السلام علیکم، ہم دوستوں کی بات ارضا کہ ہم میدان عرفات میں مزدلفہ میں آہوداری کرنے کے علاوہ سب سے افضل کیا عمل ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ سب سے بڑا عمل لبیک کی صدا جتنی ہو سکتی ہے لگانا، سب سے بڑا عمل یہ ہے۔ لہذا میدان عرفات ہو، میدان مزدلفہ، بڑے شیطان کو کینکری مارنے کے پہلے تک آپ کا افضل عمل، سب سے بڑا عمل لبیک ہے۔ مزدلفہ میں کینکریاں فجر کی نماز سے پہلے یعنی مغرب عشاء اکٹھی پڑھنے کے بعد بھی بالکل پوری رات میں جب چاہے اکٹھے کر لیں اور چاہے فجر کے بعد اکٹھی کریں، البتہ مزدلفہ سے کینکری لے کر آنا ہے، چاہے رات کو اکٹھی کر لو چاہے صبح کر لو۔ 40 دن حج والے زیادہ سے زیادہ کتنی رقم لے جا سکتے ہیں؟ کم از کم ان کو 5000 ریال لے جانے چاہیے، 5000 کم از کم۔ لیکن یہ ریالوں میں، پاؤنڈ میں، ڈالروں میں لے جا سکتے ہو، پاکستانی کرنسی میں نہیں۔ پاکستانی کرنسی کا اصول کیا ہے؟ 3-4 ہزار ریال سے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ اگر 3-4 ہزار ریال سے زیادہ لے گئے تو منی لانڈری کا کیس بنے گا۔ آج کل بڑا پڑھ رہے ہیں، فلاں منی لانڈری کرتا رہا ہے، فلاں کرتا رہا ہے، تو اب آپ نے احتیاط کرنی ہے، پاکستانی کرنسی میں نہیں لے جا سکتے۔ 10,000 ڈالر کے برابر کسی ملک کی کرنسی لے جا سکتے ہو، یعنی 40,000 ریال تک لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، لیکن کم از کم 5,000 ریال آپ کے پاس ہوں گے تو تھوڑے سے مسلے، ٹوپیاں، کھجوریں اور طواف زیارت کے لیے جانا آنا، چھوٹے عمرے کرنا، یہ 4-5,000 ریال میں ہو جائے گا۔ کم نے اتنے تو ضرور لے کے جاؤ نا۔ کعبہ پر پہلی نظر کی دعا کی قبولیت کی جو حیثیت ہے وہ بس پہلی یا بار دیکھنے پر ہے
یا جتنی بار حج یا عمرہ کرنے کے بعد جائیں گے کعبہ کو دیکھیں، اس پر بھی پہلی نظر کہیں گے جب یہاں سے پاکستان سے جو جائے گا اس کو کہیں گے پہلی نظر۔ اگر ایک آدمی پہلی دفعہ کعبے کو دیکھا، پہلی نظر پہ دعا کر لی، اب وہ چلا گیا وہاں سے میقات سے باہر چلا گیا، دوبارہ آیا میقات سے ہو کر، تو پھر وہ پہلی نظر مل جائے گی۔ لیکن یہ نہیں کہ جتنی دفعہ جائے اور سمجھے کہ پہلی نظر، وہ پہلی نظر نہیں کرائے گی۔ پہلی نظر وہ ہوگی جو یہاں سے جاتے ہوئے یا پھر مدینے سے آتے ہوئے جو وہ پہلی نظر ہوگی۔ کینچی چپل عورتوں کے لیے ضروری ہے حج کے، میں نے بتایا تھا عورتوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ عورتیں بند جوتا پہنیں گی، عورتیں جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، احرام میں بھی، احرام کے بغیر بھی، کوئی کھلا جوتا نہیں۔ برانڈ نیو چپل پہن کے عمرہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہی کیا جا سکتا ہے، پاک جوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ پہن کے کریں گے، آپ نے پاک جوتا برانڈ نیو ہے، لیکن جو دیکھنے والے ہوں گے ان کے دل میں کیا آئے گا؟ کعبہ اور جوتی پہنی ہے، کعبہ جوتی، تو یہ بے ادبی میں ہے۔ اسے حد الامکان کوشش کرے، اگر کسی کی مجبوری ہے کہ چلا ہی نہیں جا رہا یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ کرے، ورنہ ادروائز نہ کرے جوتا وغیرہ، چاہے وہ پاک ہی ہوں۔ سر میں آرتھرائٹس کی مریضہ ہوں، زیادہ چل نہیں سکتی، کیا میرے شوہر مجھے ویل چیئر پر بٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں؟ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کو اگر ٹچ ہو گیا تو بالکل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بس پہ چڑھانا اتارنا جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹچ کرنا جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس نیت سے ٹچ کرنا کہ شہوت کی نیت سے وہ منع ہے۔ اگر کسی لڑکی کو حیض آ جائے اور وہ 10، 11، 12 ذی الحج تک طواف زیارت نہ کر سکے تو کیا اس کا حج نہ ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا ایام والی عورت مینا بھی جائے گی، عرفات بھی جائے گی، مزدلفہ بھی جائے گی، مینا آ کے کینکری بھی مارے گی، قربانی بھی کروائے گی، بال کٹوا کے احرام بھی کھول دے گی، صرف حج کا طواف زیارت اس دن کرے گی جس دن پاک ہو جائے۔ سارے کام کر لینے ہیں، جس دن طواف زیارت کرنا ہو اور پاک ہو جائے، چاہے 4 دن بعد، 10 دن بعد، 20 دن بعد کر لے، اس پر کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ مکہ میں ٹوٹل 16 دن قیام ہے، لیکن مینا جانے سے پہلے مکہ عزیزیہ میں 4 دن قیام ہے، تو نماز قصر کریں گے؟ جی بالکل، چونکہ آپ کا ٹوٹل دن جو ہے وہ مکہ مینا کے آپ نے شامل عزیزیہ کے نہیں کرنے، بلکہ ان کو نکال کے دیکھیں گے۔ جیسے آپ نے کہا 4 دن قیام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عزیزیہ میں آپ نے 4 دن قیام کیا ہے تو پھر آپ نے بعد میں 8 ذی الحج کو چلے جانا مینا، تو بہتر یہی ہے۔ اگر کوئی اس مفتیان کرام کے فتوے پہ عمل کرنا ہے جو کہتے ہیں حج کے 5 دن شامل کر کے دیکھو، تو پھر آپ نے وہ 16 دن والے نے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ السلام علیکم، اگر سر کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہو تو مشین لگوا سکتے ہیں کہ وہ لگوانا ہی ضروری ہے؟ لیزر لگوانا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسی معاملہ جو ہے اگر لیزر کے ذریعے آپ نے مشین پھروا لی ہے، جس حاجی کے بال پورے سے بڑے ہوں وہ پورے کے برابر سارے کٹوا لے، جس کو کہتے ہیں قصر کرنا، تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن جس کے بال پورے سے چھوٹے ہوں اس کے لیے اس طرح پھرانا ضروری ہے۔ اور ٹرانسپلانٹ والے کے لیے کہ وہ دوبارہ ایک ہوتے ہیں کہ دوبارہ آ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے بالکل ہی مصنوعی، جو مصنوعی لگائے وہ صرف اتارے گا اور وہ اپنے بغیر یعنی سر کے اوپر صرف ایک اس طرح پھرائے گا، لیکن جو اتارنا باندھنا نہیں بلکہ اور وہ اس میں دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، اس کو وہ کروانا پڑے گا۔ 2 ذی الحج کو روانگی حج قران کے ارادہ ہے، پابندیاں بتا دیں۔ حج قران والے نے عمرہ حج کی اکٹھی نیت کرنی ہے، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، اور مینا جانے سے پہلے اس نے طواف قدوم کرنا ہے، حج کی صحیح کرنی ہے، پھر مینا جانا ہے، اور 10 طریقوں طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح اس نے نہیں کرنی۔ یہ فرق ہے حج قران کا۔ ایک نیا احرام مارکیٹ میں آیا ہے جو گول ہے لیکن سلائی نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ گول اگر بنایا ہوا ہے کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے اس میں، لیکن اس کو بھی باندھنا تو پڑے گا، گول ہونے کے باوجود اس کو باندھنا تو پڑے گا، لیکن جو سلائی نہ ہو، یعنی اگر اس نے باقاعدہ جہاں سے سلائی کی ہوئی وہ نہیں کرنی چاہیے، اگر ویسے بنا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ سلائی منع نہیں، سلا ہوا لباس منع ہے۔ یہ جو گول مل رہے ہیں یہ کوئی لباس کی شکل میں نہیں پہنتا، اسے جائز ہے۔ بعض دفعہ مینا سے فجر سے پہلے عرفات میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی ظہر
سے فجر تک 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی. 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے. اگر کسی کو معلم لے جائے 4 پڑھوا کے تو کوئی بات نہیں, حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا. فرض پورے ہو جائیں گے, سنت چھوٹے گی, اس لیے کوئی حرج نہیں پہلے جانے. جب روزے پر گئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ, عام طور پر یہ ہم علی رسول اللہ پڑھتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیے؟ روزہ رسول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا, زندہ ہونا, یہ سارے مسلک والوں کے نزدیک ہے. جو بعض لوگ کہتے ہیں یہاں بھی زندہ ہے, یہاں بھی موجود ہے, وہ اس میں اختلاف ہے. لیکن روزہ رسول پہ جا کے سب کے نزدیک یہ ہے کہ وہاں آپ سلام سنتے ہیں اور وہاں سب نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہی پڑھنا ہے. ریاض الجنہ میں جاتے ہوئے صحابہ کرام جیسا ادب اور الفت کیسے پیدا کریں؟ اصل بات یہ ہے, کوشش کرنی چاہیے صحابہ بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ میں ویسے بن جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کہ میں ویسا بن جاؤں, یہ تو ہو سکتا ہی نہیں نا. یہ تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے, وہ ان کی فضیلت ہے. ہم کسی بڑے اپنے بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں. کل ہی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو وہ فرما رہے تھے کہ میرا دل کیا, میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور میرا دل کیا کہ میں بھی اپنے بزرگوں کی طرح عمل کر لوں. بزرگ کیا عمل کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر نکاح پڑھنے جانا نا تو میں نے پابندی لگانی ہے کہ پھر وہاں میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہروں گا, نکاح پڑھ کے واپس آؤں گا, کسی رسم میں شامل نہیں ہوں گا. تو کہنے کہ میں نے کہا میں بھی بھائی ویسے بن جاؤں. تو وہ ایک صاحب آئے کہ نکاح پڑھنا ہے تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا اچھا پھر تھوڑی جگہ سے دوجے لے آواں میں. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کی ریس تو نہیں کر سکتے نا. احرام استعمال شدہ بالکل پہن سکتے ہیں, عمرہ کیا ہوا وہ احرام عمرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. حج کے لیے نیا احرام کوئی ضروری نہیں ہے, آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. پاک ہونا چاہیے. کیا مدینہ شریف کے اندر 40 نمازیں صرف فرض ہی ادا کرنے ہیں یا نوافل بھی 40 نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے اس میں لفظ ہے تکبیر اولا کے ساتھ جو 40 نمازیں پڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرضوں کے بارے میں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں بھی پڑھتے تھے, گھر پہ پڑھتے تھے. وہاں کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آتے ہیں صرف فرض پڑھتے بھاگ جاتے ہیں. جب ان سے پوچھو نا کہ کیوں نہیں, کہتے اللہ کے نبی مسجد آندے سن, فرض پڑھاندے سن, چلے جاندے سن, اسی سے سنت عمل کر دیں. وہ باقی حدیثیں کس نے عمل کرنا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں سنت پڑھ کے جاتے تھے اور گھر میں واپس آ کے بھی سنت پڑھتے تھے. تو اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے. میرا سارا حج ننگے پاؤں کرنا چاہتا ہوں, ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں, ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. کئی جگہ ایسی آئیں گی جہاں آپ کے ناپاک ہو جائیں گے پاؤں. جہاں پاک رہ سکتے ہیں وہاں آپ کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. قاری صاحب, باری صاحب اور والدہ کے دونوں کے نام کر سکتا ہوں, یہ ایک نام. نفلی حج چاہے پوری امت کی طرف سے کرو, 10 رشتہ داروں کی طرف سے کرو, ایک ہی حج میں سب کی نیت کر سکتے ہو. گرمی سے بچنے کے لیے احرام کی حالت میں سن گلاسز لگا سکتے ہیں, جائز ہے. اینک لگانا, گھڑی پہننا کوئی ناجائز نہیں, احرام میں جائز ہے. پیدل حج کہاں سے شروع ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر پیدل کرنا چاہیں, آپ کو مینا کا کارڈ مل گیا, آپ باقاعدہ عزیزیہ سے ایک راستہ جاتا ہے پیدل والوں کے لیے, ہر راستے کے دونوں طرف باقاعدہ انہوں نے پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے, بڑا ٹھنڈا پانی بہترین. راستے کے اندر کچھ حصہ ایسا ہے جو شیڈ ہے, شیڈ کے نیچے کچھ حصہ ہے. تو آپ مکہ سے مینا پیدل جا سکتے ہیں, مینا سے عرفات پیدل آ سکتے ہیں, عرفات سے مزدلفہ پیدل جا سکتے ہیں, مزدلفہ سے مینا پیدل آ سکتے ہیں, اور مینا سے واپس مکہ عزیزیہ پیدل آ سکتے ہیں. مکمل حج پیدل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسکارف کا اوپر مسح کرنا جائز ہے؟ اسکارف کے اوپر مسح نہیں ہوتا, سر کا مسح کرنا وضو کا فرض ہے. عورت نے اسکارف اتارنا ہے, اتار کے سر کا مسح کرنا ہے, پھر اسکارف لے لینا ہے. اس کو اسکارف سے اوپر سے مسح نہیں ہوتا. اگر بالوں پر کلپ لگا ہوا ہے ہو تو نماز پڑھنا وقت گناہ تو نہیں, کلر لگانا گناہ تو نہیں.
جو آپ نے احرام شروع ہونے سے پہلے اگر کسی نے کو کلر لگایا، مہندی لگائی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ جب احرام شروع ہو گیا اب کلر کرنا یا اب مہندی لگانا، کوئی زیب و زینت کرنا اب جائز نہیں۔ پہلے سے لگا ہوا لگا رہے، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ 8 ذی الحج سے پہلے اگر 15 دن سے زیادہ کسی ایک شہر مکہ یا مدینہ میں رہائش کی صورت میں پاکستان والی قربانی استفتاء کی صورت میں کرنی ہوگی۔ یہ کیا استقام؟ عید والی قربانی چاہے وہاں دے یا یہاں دے، لہٰذا اگر 15 دن مل گئے تو کرے گا عید والی قربانی بھی۔ ایئرپورٹ پر وضو احرام باندھنے سے پہلے کرنا ہے جی، احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے وضو کر لو، پھر احرام کی چادریں باندھو۔ اتار باندھیں گے تو سر ننگا ہوگا۔ سر ننگا کرنے میں جب آپ نے احرام باندھ لیا، 2 رکعت پڑھ لیے، سر سے چادر اتار لی، اب آپ پر سر ڈھانپنا حرام ہو گیا۔ اب وضو بھی کرنا ہے بغیر سر کے اور نمازیں بھی بغیر ڈھانپے پڑھنے ہیں۔ مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں داخلے کی ایپ کے سب بتا دیں پاکستان میں، ہاں یہیں سے آپ نسخ جو ایپ ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کروا لیں، اور وہاں جب آپ کو سم ملے گی سعودی سم نیٹ والی لینی ہے، پھر آپ کو اس میں میسیج آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ لہذا ایپ یہاں سے اپنا ڈاؤن لوڈ تو کر سکتے ہیں لیکن اجازت وہیں سے ملے گی، وہ سم لیں گے تب۔ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر باوضو ہونا لازم ہے؟ پورے حج میں، پورے عمرے میں باوضو ہر ٹائم رہنا جائز ضروری نہیں، ہاں رہنا چاہیے، کو کہہ رہا ہے رہنا چاہیے، لیکن نماز کے لیے باوضو رہنا شروع ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی۔ اگر بغیر وضو کے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے۔ ہاں اگر جو آدمی وضو قائم رکھ سکتا ہے تو باوضو رہنا اچھی بات ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ احرام کے سارے درمیان باوضو ہی رکھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وضو ہے یا نہیں، وسوسوں سے کیسے بچے؟ وسوسہ شریعت کہتی ہے کہ وسوسوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جھٹکتا رہے۔ وسوسے جو جن کو آتے ہیں نا زیادہ، اگر وہ وسوسوں کو جگہ دیں گے تو پھر وہ ناجائز ہوگا۔ اگر وسوسہ آیا ہٹا دیا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، نماز میں تو ہمیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے آئیں؟ اللہ کے نبی میں تو چاہتا ہوں مر جاؤں پر نہ آئیں۔ آپ نے فرمایا اسی بات کی نشانی ایمان کی ہے، جو وسوسوں کو جگہ دے گا، اس وسوسوں کو سوچتا رہے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ جو وسوسے آتے رہے، جھٹکتا رہے، آتے رہے، اس کو گناہ گار نہیں۔ عرفات دور سے پہلے یا زوال سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ زوال سے پہلے پہنچو یا زوال کے بعد، جب ایک دفعہ پہنچ جانا ہے پھر غروب آفتاب سے پہلے نکلنا نہیں ہے عرفات سے۔ حالانکہ حج ہوتا ہے اگلے دن صبح صادق تک بھی رہنا چاہے، لیکن اتنا ٹائم عرفات میں لازماً رہنا ہے، واجب ہے۔ اگر کسی نے عرفات کی حد سے باہر نکل گیا سورج غروب ہونے سے پہلے تو وہ اس کا واجب چھوٹا، چاہے واپس آ گیا تو اسے دم دینا پڑے گا۔ احرام سے پسینہ صاف کر سکتے ہیں جی، بغیر خوشبو کے ٹیشو یا کوئی رومال، آپ ایسے کر کے رگڑنا نہیں، میل کچیل اتارنی منع ہے، لہذا ایسے کر کے اگر آپ پسینہ صاف کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں تو جائز ہے۔ احرام کی حالت میں جسم پر خارش کر سکتے ہیں کیونکہ خارش سے بال نہ ٹوٹ جائے۔ جان بوجھ کے خارش نہیں کرنی، بال ٹوٹ جائے گا۔ اگر اچانک ہاتھ چلا گیا تو بال ٹوٹ بھی گیا تو آپ نے بعد میں 10-15 ریال دے دیے، ٹھیک ہو گیا، لیکن جان بوجھ کے نہیں خارش کرنی۔ کہ حج ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوگا جو حج انتظامیہ کو دکھانا ضروری ہو۔ یہ اصل میں حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ جو حج کی ٹریننگ لے گا وہ ہم سے سرٹیفکیٹ بھی لے لے۔ وہ ایک چھوٹا سا پیج ہے جو انہوں نے سائن کر کے دے دیے، صرف یہ اس لیے کیا تھا کہ کوئی حاجی ٹریننگ سے رہ نہ جائے، اس لیے سرکاری طور پہ جو حج ٹریننگ ہے اس میں سے وہ ضروری تھا۔ اس ٹریننگ میں آپ کو کوئی نہیں نہ ملنا ہے، نہ آپ نے دکھانا ہے، نہ آپ کو دکھانے کی کہیں ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت حسن کا روزہ جنت البقیع میں ہے۔ حضرت فاطمہ
چاروں بیٹیاں آپ کی اسی میں دفن ہے، اس لیے ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ کہیں اور نہیں ہے، وہیں ہے انشاءاللہ۔ اسٹیپ والی جوتی پہن سکتے ہیں جی، چوڑی پٹی والی نہ ہو، اگر اسٹیپ ہے چھوٹے وہ پہن سکتا ہے، جائز ہے، باریک والی۔ ایک آدمی خود احرام کی حالت میں ہے اور اس نے اپنا حلق نہیں کروایا، اس حالت میں دوسرے آدمی کا حلق کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ خود تو ابھی احرام میں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ ایک آدمی نائی سے کرا لے، وہ جو کرواتا جائے وہ دوسروں کو کرتا جائے۔ پیسے بچانے ہیں تو ایسے بچائے۔ بینک نے ہمارا گروپ دونوں کا رکھا، ہمارا گروپ کتنے لوگوں کا ہوگا؟ اصل میں گروپ صرف ایک سہولت کے لیے ہے، 2 آدمی پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے، 15 آدمی پر بھی ہو سکتا ہے، یہ صرف سہولت ہے۔ یہ 2 4 5 والے گروپ وہاں جا کے وہ 50 میں مرج کر دیں گے، اس لیے یہ صرف ایک سہولت کے لیے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمی، قربانی اور حلق سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے، رمی، قربانی، حلق۔ اگر ان ترتیب کے اندر آپ نے آپ کے پیچھے کر دی پھر دم واجب ہوگا، لیکن طواف زیارت اس ترتیب میں شامل نہیں۔ کیا مزدلفہ میں تہجد اور اشراق پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، اسے عبادت بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ دیر سونا بھی ہے۔ کیا استرے کے بجائے 0 نمبر مشین حل کروا سکتے ہیں؟ نہیں، بہتر یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استرا پھرایا، صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے بال کتروائے، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جنہوں نے استرا پھرایا ان کی مغفرت کر دے۔ صحابی نے عرض کیا میں نے تو بال کٹوائے، آپ نے پھر دعا مانگی اللہ جنہوں نے استرا پھرایا ان کی، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا جس نے بال کٹوائے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے، لیکن شرط کیا ہے؟ جس کے بال پورے سے بڑے بڑے ہوں، وہ پورے کے برابر سارے کٹوائے گا تو پھر اس کو کہتے ہیں قصر کروا لی، لیکن اگر پورے سے بال چھوٹے ہیں پھر اس طرح ہی پھرائے گا، یہ مشین وغیرہ نہیں۔ حج کے 40 دن زیادہ اوقات ماسک پہنے رکھنا کیسا ہے؟ دیگر بیماریوں اور کووڈ سے بچنے کی نیت۔ اصل بات کیا ہے، اگر آپ نے ماسک، اول تو اس پہ اب انہوں نے شرط نہیں رکھی کہ لازماً پہنا ہے، اگر خود ایک آدمی بچنے کے لیے پہنتا ہے، اگر 8 گھنٹے رہے گا تو دم دینا پڑے گا، تو جو آدمی لازماً پہن رہا ہے، نہیں گزارا ہو رہا، وہ تھوڑی دیر کے لیے کھول دے، پھر پہن لے، پھر کھول دے، پھر اس کو صرف 10-15 ریال صدقے کے دینے پڑیں گے، پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر 8 گھنٹے مسلسل ماسک رکھا تو پھر دم دینا پڑے گا۔ عید کی قربانی اگر عید سے پہلے 15 دن مکہ یا مدینہ میں گزرے ہوں تو دینی ہوگی، یا ڈیوریشن ٹوٹل اگر 15 دن اگر مکے میں گزارے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مینا میں آپ مقیم ہے، تو پھر وہ 15 دن میں آپ کو عید کی قربانی کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ ایام جو ہے وہ حج کے ایام نکال کے 15 دن تو تب بھی آپ پر واجب ہو گئی، حج کو شامل کر کے گئے تب بھی دم واجب، یعنی آپ پہ قربانی عید کی واجب ہوگی۔ میں پہلے بتا چکا، اور دعا کر لیں گے۔